یہ کہانی ہے پاکستان کے مشہور ٹک ٹاکر مسٹر پتلو کی۔ اگر آپ لوگ بھی سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو یقیناً آپ مسٹر پتلو کے نام سے واقف ہوں گے۔ ٹک ٹاک سے یہ نوجوان روزانہ کی بنیاد پر 25 سے 30 لاکھ روپے کماتا ہے اور پچھلے 1 سال سے ٹک ٹاک پر آتا ہے۔ ان سارے رازوں سے پردہ اٹھایا ہے پاکستان کے مشہور صحافی آفتاب اقبال کے شو میں، جو کہ اس وقت خود بھی دبئی میں ہے اور یہ نوجوان بھی اپنے پرانے دوستوں کے ہمراہ دبئی میں ہے۔ یہ جوان دبئی میں رہتے ہوئے 25 سے 30 لاکھ روپے کماتا ہے۔ یہ بات ناقابل یقین ہے، مگر آپ کو اس بات پر یقین کرنا ہوگا کیونکہ یہ بات بالکل حقیقت ہے، کیونکہ اس نے خود اپنی یہ ساری روداد آفتاب اقبال صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کر بتائی کہ آج سے 8 سال پہلے میں نے بیگو ایپلیکیشن پر لائیو آنا شروع کیا تھا۔ اگر بیگو سے پیچھے چلے جائیں، یعنی کہ جب یہ بالکل چھوٹی عمر کا تھا، 12 سے 13 سال کی عمر کا، سیالکوٹ کا یہ رہائشی نوجوان ہے۔ وہاں پر رہنا اور کرکٹ کھیلنے کا انہیں بڑا شوق تھا اور اس کا یہ شوق تھا کہ میں پاکستان کا ایک مشہور کرکٹر بنوں، مگر یہ کرکٹر تو نہیں بن سکا۔ جب یہ دیکھتا تھا کہ پاکستان میں جو مختلف مشہور کرکٹرز ہیں وہ اگر کرکٹ کھیلتے ہیں تو اسے بڑا شوق ہوتا تھا۔ اس کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی تھی کہ جس طرح لوگ ان کرکٹروں کے ساتھ تصویریں بناتے ہیں اسی طرح میرے ساتھ بھی بنائیں۔ بقول اس کے کہ میں سردی کی راتوں میں بھی چھت پر سوتا تھا اور میں یہ خواب دیکھتا تھا کہ وہ دن کب آئے گا کہ لوگ میرے ساتھ بھی تصاویر بنوائیں۔ اس کے علاوہ مسٹر پتلو نے 8 سال بیگو ایپلیکیشن کے ساتھ مختلف پلیٹ فارمز کو آزمایا، ان ایپلیکیشنز پر کام کیا۔ یہ کوشش کرتا تھا کہ میں کسی طرح سے صرف مشہور ہو جاؤں اور میرے پاس بہت سارا پیسہ آ جائے اور یہ سارے لوگ میرے ساتھ بھی تصاویر بنوانا شروع کر دیں۔ آخر 1 سال قبل اس نوجوان نے ٹک ٹاک جوائن کیا۔ ٹک ٹاک جب جوائن کیا تو ٹک ٹاک پر لائیو آنا شروع کیا۔ بقول اس نوجوان کے کہ جب میں پہلی بار ٹک ٹاک پر لائیو آیا تو اس وقت مجھے صرف 3 لوگ دیکھ رہے تھے۔ بقول اس کے کہ وہ جو 3 لوگ میرے لائیو کو دیکھ رہے تھے ان میں سے بھی ایک آئی ڈی میری اپنی ہی تھی۔ پھر جب 300 سے 400 لوگ فالو کرنے کے لیے آ گئے تب میں سمجھتا تھا کہ یہ 300 سے 400 لوگ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو لوگ ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ 300 سے 400 فالوورز کا ہونا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو ٹک ٹاک پر لائیو بیٹھتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ ان 300 سے 400 فالوورز سے کوئی پیسہ نہیں کمایا جا سکتا۔ مسٹر پتلو کو بھی اس بات کی اہمیت کا پتہ تھا کہ 300 سے 400 فالوورز کا ہونا کسی کام کا نہیں ہے، نہ کوئی آپ پیسے کما سکتے ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی لائیو میں گفٹس آ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کے پاس کوئی اچھے ویوز آ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کے پاس کوئی اسپانسرز آتے ہیں۔ لائیو بیٹھ کر وقت گزرا۔ اس نوجوان کی ایک خاص چیز یہ ہے کہ اس کا تعارف سیالکوٹ سے ہے۔ یہ صرف اور صرف پنجابی میں بات کرتا ہے، انگلش اسے بالکل نہیں آتی اور مسٹر پتلو کے بقول اسے انگلش نہیں آتی، یہی چیز میری کامیابی کا راز ہے اور میری یہ زبان ہی میری کامیابی کی وجہ بنی ہے۔ ایک نوجوان جو امریکہ میں مقیم تھا، ان 400 فالوورز میں وہ بندہ بھی اسے لائیو دیکھ رہا تھا۔ مسٹر پتلو کے نام سے ایک آئی ڈی ہے جس میں یہ نوجوان لائیو آتا ہے اور ہنسی مذاق کرتا ہے، پنجابی میں بات کرتا ہے اور اس کو تو انگلش آتی ہی نہیں ہے۔ اب اس نوجوان کا جو دل کیا اس نے وہ بول دیا۔ اچھا، مسٹر پتلو کا جو صحیح نام ہے وہ محمد انصر ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا کہ اس کا اصل نام محمد انصر ہے۔ اب اس امریکہ میں رہنے والے نوجوان نے دیکھا کہ یہ مسٹر پتلو 7 گھنٹے لائیو آتا ہے۔ اس نوجوان کا نام مسٹر گیملر ہے۔ گیملر کے نام سے اس کی آئی ڈی تھی۔ امریکہ میں مقیم ہے وہ، یہ پاکستانی لیکن امریکن نیشنلٹی اس کے پاس ہے۔ اس نوجوان نے مسٹر گیملر نے مسٹر پتلو کی اسکرین ریکارڈنگ کی، سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا۔ بقول اس کے مسٹر پتلو کے گیملر صاحب نے جب میں نے اس کلپ کو وائرل کیا سوشل میڈیا پر، اس پر بے شمار ویوز آنا شروع ہو گئے، ملینز پر میری ویڈیوز چلی گئی۔ اس کے بعد پھر وہ وقت آیا جو میرے لیے لائف کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ پھر اسی پروگرام میں آفتاب اقبال نے مسٹر پتلو سے سوال کیا کہ آپ نے کب محسوس کیا کہ آپ مشہور ہو گئے؟ بقول مسٹر پتلو کے کہ وہی ٹائم میرا مشہوری کا ٹائم تھا جب مسٹر گیملر نے میرے اس کلپ کو اٹھا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا۔ اگلے ہی روز اس کے دوست گیملر نے اس سے رابطہ کیا اور اسے مشورہ دیا کہ آپ صبح کے ٹائم گوریوں کے ساتھ میچ لگایا کرو، ٹک ٹاک پر لائیو آیا کرو گوریوں کے ساتھ، یعنی انگریزوں کے ساتھ۔ مسٹر پتلو نے گیملر کی بات کو فالو کیا اور صبح بیٹھ کر لائیو آتا تھا انگریزوں کے ساتھ، گوریوں کے ساتھ۔ اب وہ کلپس جب یہ گوریوں کے ساتھ آنا شروع کیا نا تو وہ گوریاں تو انگریزی میں بات کرتی تھی لیکن یہ اپنے کٹر پنجابی میں بات کرتا تھا اور مذاقیہ چولے مارتا تھا۔ پھر تو اس کی کلپس مزید وائرل ہونا شروع ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے کروڑوں ملینز جو ہے اس کو ویوز ملنا شروع ہو گئے، کیونکہ اس نوجوان کو انگلش نہیں آتی، صرف پنجابی آتی ہے، تو یہ پنجابی میں آ کر لائیو بیٹھتا تھا، وہ بھی انگریزوں کے ساتھ۔ تو اسی وجہ سے سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگوں نے اس کی فنی کلپس بنا کر ٹک ٹاک پر چڑھا دی اور وائرل کر دیا۔
اگر آپ اس کی مختلف انٹرویوز دیکھیں نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اسے تو اردو بھی ٹھیک سے نہیں آتی, اسے صرف ایک زبان آتی ہے اچھے سے, وہ بھی اس کی اپنی زبان پنجابی ہے. اب جب گوریوں نے اس سے لائیو بیٹھ کر سوال کرنے ہوتے تھے نا تو اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا بول رہا ہے, تو آگے سے ہی اپنی طرف سے کوئی چھولے ٹھوک دیتا تھا اور ان کو ہنسا کے پاگل کر دیتا تھا. نہ صرف ان کو بلکہ سوشل میڈیا پر جو اسے دیکھتے تھے نا جو پاکستانی, وہ اس کی کلپس کے دیوانے ہو گئے اور اس کی میمز بنانا شروع کر دیے. پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی کلپس اتنی مشہور ہو گئی کہ زمین سے اٹھ کر آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگ گیا. ساری عوام مسٹر پتلو کو ڈھونڈنے لگ گئی کہ کون ہے مسٹر پتلو, کون ہے مسٹر پتلو. مگر آج جب وہ پاکستان میں آتا ہے نا تو یقین کرو اس کے پیچھے 3 ڈالے ہوتے ہیں اور باڈی گارڈز ہوتے ہیں اور اتنے لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں. اس کی جو وہ خواہش ہوتی تھی نا کہ لوگ میرے ساتھ سیلفیاں بنائیں, میرے ساتھ ریلز بنائیں, آج اس کی وہ خواہش اسی سوشل میڈیا کی طاقت سے پوری ہو گئی ہے. آج سیالکوٹ میں اس نوجوان کا کروڑوں روپے کا ایک لگژری گھر ہے. جب وہ دبئی سے پاکستان آتا ہے تو اسی گھر میں رہتا ہے. لیکن ابھی تو وہ پاکستان چھوڑ کر کیوں گیا, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ پاکستان چھوڑ کر کیوں گیا. اس نے ایک پروگرام میں بتایا کہ جب میں پاکستان میں تھا تو میرے جو ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے وہ سسپینڈ ہو جاتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں لائیو آتا تھا تو میرے ارد گرد رہنے والے لوگ, جب آپ پاکستان میں کسی آئی ڈی کو رپورٹ کرتے ہیں تو ٹک ٹاک بہت جلدی اس بات کو مان جاتا ہے کہ یہ کچھ غلط کام کر رہا ہے, کیونکہ اس کا ٹک ٹاک آئی ڈی پاکستان کا ہے ہی نہیں, یہ دبئی میں ہے. تو اگر یہ پاکستان میں آ کر کوئی ویڈیوز بناتا تھا تو 5-10 لوگ جو اسے ہیٹ کرتے تھے, اس کے ہیٹرز اگر اسے رپورٹ کر دیتے تھے تو ٹک ٹاک اس کی آئی ڈی کو سسپینڈ کر دیتا تھا. اسے رپورٹ کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ جو اس سے ہیٹ کرتے تھے نا وہ لوگ اس کی مشہوری کو دیکھ کر جیلس کرتے تھے, کیونکہ وہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ یہ جو ہم لائیو میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی نہیں آتے, مسٹر پتلو لائیو میں بیٹھتا ہے تو ایک دم لاکھوں لوگ اس کی لائیو میں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. بقول مسٹر پتلو کے ٹک ٹاک نے اس کے 4 آئیڈیوں کو سسپینڈ کیا کہ میں کسی قسم کی کوئی ولگر لینگویج استعمال کرتا ہوں, جبکہ میں کوئی ایسی کوئی لینگویج یوز نہیں کرتا تھا, کوئی گالم گلوچ نہیں کرتا تھا. جبکہ آپ بیگو لائیو میں دیکھیں تو لوگ بے حیائی کی گفتگو کر کر مشہور ہوتے ہیں. اس نوجوان کے بقول میں کسی قسم کی کوئی واہیات گفتگو نہیں کرتا تھا. ایک مرتبہ میں نے گالی دی تھی, وہ بھی اس بات پر کہ کسی نے میری ماں پر بات کی تھی, جس کے بعد میرے دوست گیملر نے مجھے حوصلہ دیا اور مجھے سمجھایا کہ 1 سال پہلے میں بڑا جذباتی ہوا کرتا تھا اور مجھے غصہ بہت جلدی آتا تھا, مگر پھر مجھے آہستہ آہستہ گیملر نے مجھے سمجھایا کہ اب تم مشہور ہو گئے ہو, تمہیں اپنے غصے کو قابو کرنا چاہیے. مجھے گیملر نے مشورہ دیا کہ تم بالکل ٹھنڈے لہجے اور ٹھنڈے مزاجی سے ٹک ٹاک پر لائیو آ کر بیٹھا کرو اور ان لوگوں کو اچھا سا جواب دیا کرو, بھلے کوئی تمہیں کچھ بھی کہے, تم نے گالی نہیں نکالنی. آخر اس نوجوان نے پھر فیصلہ کیا کہ مجھے پاکستان چھوڑ دینا چاہیے, اور اس وقت مسٹر پتلو دبئی میں مقیم ہے. وہ کہتا ہے کہ دبئی میں رہ کر میرا ابھی تک کوئی بھی اکاؤنٹ سسپینڈ نہیں ہوا. اگر آپ کسی کو رپورٹ کرتے ہیں اس کی وجہ بھی پوچھی جاتی ہے اور ٹھوس ثبوت مانگے جاتے ہیں. بنا وجہ بتائے ٹک ٹاک کسی کی بھی اکاؤنٹ کو سسپینڈ نہیں کرتا. بڑی انٹرسٹنگ چیز مسٹر پتلو نے آخر میں کی. میرے پرانے دوست جن کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا تھا, میں نے ان سب دوستوں کو دبئی بلا لیا. اس وقت 4 دوست ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں اس بات کا اندازہ بالکل بھی نہیں تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آپ ہمیں اپنے شو میں بلا کر بات کریں گے. لیکن اب وقت یہ آ گیا ہے کہ مسٹر پتلو کو لوگ کہتے ہیں کہ 1 ہفتے پہلے ہی اس سے ٹائم لیا جاتا ہے کہ ہمارے پروگرام کو ٹائم دیں, ہمارے انٹرویو کو ٹائم دیں. اللہ جب دن بدلنے پر آتا ہے نا, مسٹر پتلو کی طرح دن بدلتا ہے. اب یہ ٹک ٹاک سے روزانہ کی بنیاد پر 30 سے 40 لاکھ روپے صرف 3 گھنٹے لائیو بیٹھ کر پاکستانی روپوں میں 30 سے 40 لاکھ روپے کما کر اٹھتا ہے. اب یہ سوشل میڈیا کی طاقت, سوشل میڈیا کا یہ کمال ہے. بے شمار لوگ اس سوشل میڈیا کا استعمال کر کر کروڑ پتی بھی ہوئے ہیں. لیکن اس نوجوان نے کہا کہ میری گارنٹی ہے کہ آپ میرا اکاؤنٹ دیکھیں, کسی قسم کی کوئی ولگر بات نہیں کرتا, کسی قسم کی کوئی بے حیائی نہیں پھیلاتا. میں صرف اپنی اس انداز کو بیچ رہا ہوں کہ جو میرا پنجابی انداز ہے نا بولنے کا. مجھے انگلش نہیں آتی. گوریاں اگر آ کر میرے ساتھ لائیو میں بیٹھتی ہیں اور بات کرتی ہیں تو آپ حیران ہوں گے کہ اس نوجوان کی مہارتیں بڑی مقبول ہیں. انڈین لڑکیاں اس کے ساتھ لائیو آنا پسند کرتی ہیں, اس سے ٹائم مانگتی ہیں اور پراؤڈ فیل کرتی ہیں. ابھی حال ہی میں اس نوجوان کی والدہ کا انتقال ہوا. اس کے بقول اگر آج مجھے یہ کچھ بھی ملا ہے تو یہ سب میرے ماں کی دعاؤں کی بدولت ملا ہے. میرے والد حیات ہیں. مجھے زندگی میں کبھی بھی کسی لڑکی سے پیار نہیں ہوا. اگر پیار ہوا صرف اور صرف اپنے ماں باپ سے ہوا. اپنے ماں باپ کی میں بہت زیادہ عزت کرتا ہوں, بڑا احترام کرتا ہوں. میری ماں تو دنیا سے چلی گئی, میرے والد صاحب دنیا میں حیات ہیں.
اپنی زندگی کا ہر وہ راز اپنے والد صاحب سے ڈسکس کروں گا، اور یہ بھی بتایا کہ جب میں مشہور ہوا تو آفتاب اقبال صاحب نے پوچھا تو آپ نے اپنی ماں کو سب سے پہلا تحفہ کیا دیا؟ بقول مسٹر پتلو کے کہ میں نے اپنی ماں کو بہت مہنگا گھر تحفے میں دیا۔ دوسری چیز، میں نے اپنی ماں کو گاڑی گفٹ کی اور اپنی ماں کو بہت سارے زیورات بھی بنا کر دیے۔ مسٹر پتلو کی عمر 26 سے 27 سال کی ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی ایج نہیں ہے، لیکن اس کی مقبولیت، اس کا پیسہ، اس کی دولت، اس کا لائف اسٹائل اگر آپ سوشل میڈیا پر سرچ کریں تو آپ حیران ہوں گے۔ پاکستان میں آ کر 5 سے 6 باڈی گارڈ، 3-4 گاڑیاں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس نوجوان نے اپنی زندگی بدلی سوشل میڈیا کا استعمال کر کے، اور یہ مختلف پروگراموں میں یہ بات بتاتا رہا کہ میں نے سوشل میڈیا پر کوئی بے حیائی کی بات نہیں کی، صرف اور صرف میں پیور پنجابی میں بات کرتا ہوں، انگلش مجھے آتی نہیں۔ اسی انداز نے مجھے مشہور کیا، لوگوں کو میرا یہ انداز بہت پسند آیا، اور پھر لوگ مجھے ٹک ٹاک پر گفٹس بھیجتے رہتے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے میں آج ایک پاکستان کا بڑا اسٹار بن چکا ہوں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔